قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ سیدھا راستہ، سب سے زیادہ ٹھیک۔ یعنی دنیا کے اندر انسان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے مختلف، آج بھی دنیا کے اندر بہت سے نظام موجود ہیں۔ یہ ہم جس سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں، کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی ایک سسٹم ہے جس میں ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، جس میں ہمارا عدالتی سسٹم ہے، تھانہ کچہری سسٹم ہے، یہ سارا پورا ایک نظام ہے۔ اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر بہت سارے سسٹم اس کا تجربہ کیا گیا، کمیونزم کا تجربہ کیا گیا، مختلف چیزیں چلتی رہیں، کوئی ناکام ہوئی، کوئی کامیاب ہوئی، ایک چیز ختم ہوئی، دوسری چیز آ گئی۔ تو اسلام کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی ہوتی ہے، یہ سسٹم کا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی سسٹم کا مطلب یہ کہ تھانہ، کچہری، عدالت، پارلیمنٹ، بازار، گھر، مسجد، گلی محلے کی زندگی، سب کچھ اس کے بارے میں ایک سسٹم آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسلام کا یہ دعویٰ ہے، اور اسلام کا صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ جہاں اسلامی حکومتیں رہی ہیں، خود ہندوستان کے اندر تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، 1000 سال تک۔ تو 1000 سال تک جب یہ حکومت رہی، پھر خلافت عثمانیہ، پھر خلافت عثمانیہ سے پہلے جو خلافتیں رہی ہیں، خلافت راشدہ ہو، خلافت بنو امیہ ہو، خلافت عباسیہ ہو، اس کے بعد جتنی سلطنتیں، خلافتیں یہاں رہی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی ایک سسٹم چل رہا تھا نا۔ 1000 سال تک حکومت کرنا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ 1000 سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ہمارے درمیان جو گیپ ہے وہ 1500 سال کا ہے۔ 1500 سال کا گیپ ہے نا۔ یہ کتنا 1446 چل رہا ہے نا، 1446 ہجری ہے نا، یہ گیپ ہے ٹوٹل۔ تو اس میں سے آپ اندازہ لگائیں کہ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ تو یہ کوئی اتنا تجربہ حکومت کرنے کا شاید دنیا کے کسی بھی سسٹم کے پاس نہیں ہے جتنا تجربہ اسلام کے پاس ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں جو تصور ہے دین کا وہ کچھ اور ہے۔ دین کا تصور ہمارے ہاں بس نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، داڑھی، ٹوپی، پگڑی سے آگے نہیں جاتا۔ ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے کہ بھائی اس کے اندر دین کو محدود نہ سمجھیں، نہ سمجھیں، نہ سمجھیں، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نے یہی سمجھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے کسی شخص کے بارے میں پوچھا کہ بھائی یہ کیسا آدمی ہے؟ دوسرے شخص نے بتایا کہ بہت نیک آدمی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، لین دین؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کہا کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کہا کبھی کوئی ایسا ہو کہ تمہارا اس کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف ہوا ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لعلک رأیتہ یرفع ویخفض رأسہ فی المسجد، کہ شاید تم نے اس کو مسجد میں اپنا سر اوپر نیچے کرتے دیکھا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ بولیں، شاید تم نے اس کو مسجد میں سر اوپر نیچے کرتے دیکھا ہوگا، یعنی تم نے اس لیے اس کے نیک ہونے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ مسجد آتا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی، اچھا انسان ہونے کی نشانی، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ نمازی ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نمازی ہے۔ لیکن اگر وہ نمازی بھی ہے، سود بھی کھا رہا ہے، وہ اچھا انسان ہے؟ نمازی بھی ہے، سود بھی کھا رہا ہے، وہ اچھا انسان ہے؟ اگر وہ تہجد بھی پڑھتا ہو، وہ ایام 20 کے روزے بھی رکھتا ہو، وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہو، صدقہ بھی دیتا ہو، اچھا انسان ہو سکتا ہے وہ؟ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں
ہم تو نماز سے ہٹ کے ہم تو صرف کسی کی داڑھی ٹوپی پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے. اس زمانے میں تو چلو لوگ یہ دیکھتے تھے کہ نماز پڑھ رہا ہے تو نیک آدمی ہوگا. آج ہمارے یہاں معیار کیا ہے؟ داڑھی ہے بس کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے, اور ٹوپی ہو تو یہ کیا بولتے ہیں, نیک پرو, اور پگڑی ہو تو پھر پرو سے آگے کیا ایکسٹرا پرو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ہاں الٹرا پرو. یہ کیا تصور ہے بھائی دین کا؟ لوگ مسائل پوچھتے ہیں, کسی داڑھی والے کو دیکھ کے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. مولانا صاحب, مولوی صاحب, بھائی کیا ہر داڑھی والا مولوی ہوتا ہے؟ ہر پگڑی والا مولوی ہوتا ہے؟ یہ داڑھی رکھنا یہ کوئی مولویوں کا کام ہے؟ سر پہ ٹوپی پہننا یہ مولویوں کا کام ہے؟ بھائی داڑھی رکھنا تو ہر مسلمان پہ لازم ہے. پگڑی سنت ہے تو سب کے لیے سنت ہے, کوئی بھی پہن لے. کہتے ہیں نا ایک آدمی نے پگڑی پہنی ہوئی تھی تو دوسرا آدمی اس کے پاس آیا, اس سے پوچھا مفتی صاحب یہ مسئلہ بتاؤ. تو اس نے کہا مجھے نہیں آتا. اس نے کہا اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے, اور اس نے وہ پگڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی. بولا ابھی آپ بتاؤ میرے کو. پگڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھی, آپ بتاؤ ابھی, اسی میں اگر سارا علم ہے تو یہ میں آپ کے سر پہ رکھ دیتا ہوں, آپ بتائیں. یہ کیا معیار ہے؟ اس داڑھی میں سارا علم ہے, داڑھی ہے تو علم ہے, داڑھی نہیں ہے تو علم نہیں ہے. تو یہ معیار نہیں ہے انسان کے نیک ہونے کا. یہ اچھے کام ہیں سارے, نماز پڑھنا بھی فرض ہے, داڑھی رکھنا بھی واجب ہے, جو سنت ہے, جو فرض ہے, جو واجب ہے اس کی اپنی حیثیت ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں. حدیث میں آتا ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو گالی دیتا ہے. اذا خاصم فجر. آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں, یہ حدیث ہے, اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 چیزیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے. یہ صحیح حدیث ہے. 4 چیزیں جس میں ہوں وہ کیا ہے؟ حدیث میں الفاظ ہیں منافقا خالصا. خالص تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, کہ وہ خالص منافق ہے. وہ کیا ہے؟ خالص منافق ہے. وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, بات کرے لڑائی کرے تو گالی دے. آگے حضور نے فرمایا وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو, اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو, اگرچہ اس کا یہ گمان ہو کہ میں مومن ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. تو اب اس کے بعد کوئی بات بچ جاتی ہے؟ اب اس کے بعد بھی نیکی کا معیار یہی ہے. حضور کہہ رہے ہیں وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. اگرچہ نماز پڑھتا ہو, اگرچہ, تو ہم بھی تو نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں, جھوٹ کا تعلق, امانت داری کا تعلق, وعدہ پورا کرنے کا تعلق, اور لڑائی میں گالی دیں, ان سب کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے. جھوٹ آدمی نماز میں تو نہیں بولتا, نماز پڑھتے ہوئے تو جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. نماز کے باہر کبھی بیوی سے, کبھی بھائی سے, کبھی پڑوسی سے, کبھی لین دین میں, کبھی دکان میں, کبھی باس سے, کبھی ملازم سے, وہاں پہ انسان جھوٹ بولتا ہے. وعدہ خلافی بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہے, گالی بھی انسانوں کو دی جاتی ہے. کبھی بیوی سے لڑ رہا ہے تو گالی دے رہا ہے, کبھی محلے میں کسی سے لڑ رہا ہے تو گالی دے رہا ہے. لیکن ہماری نیکی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری نیکی متاثر نہیں ہوتی. تو ایک ہمیں اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھانا چاہیے جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے.
سیدھا ہونے کا مطلب یہ کہ یہ سسٹم ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور غار حرا سے گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور آگے انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ صفات گنوائیں. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کیوں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. نادار جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی پر کوئی آسمانی آفت آ جائے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں حضور کو کہ یہ آپ کی صفات ہیں. بعثت سے قبل جب وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، حضور کی پہچان کیا تھی؟ صادق اور امین. صادق اور امین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچا اور امانت دار. یہ حضور کی پہچان تھی نا. تو حضور کی پہچان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے ہوں گے تو آپ کو لوگوں نے سچا کہا ہے نا، یا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو سچے قرار پائے. بھائی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہوگا، امین آپ کو کیوں کہا؟ کوئی لین دین ہوا ہوگا، کسی نے قرض لیا ہوگا، کسی نے دیا ہوگا، کچھ خریداری کی ہوگی، کوئی بزنس کیا ہوگا، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوگی، ان سب کا لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ یہ شخص کیا ہے؟ امانت دار ہے، یہ شخص سچا ہے. اب ہم مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ایسا ہی ہے نا. آج دنیا میں ہماری پہچان کیا ہے؟ صادق اور امین. ہماری پہچان دنیا میں کیا ہے؟ ہماری پہچان یہ تو ہو سکتی ہے کہ نمازی ہے، حاجی ہے، یہ تو ہو سکتی ہے. لیکن آپ بھی جب کوئی چیز، کوئی مہنگی، کوئی امپورٹنٹ چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی یورپ کی، کوئی جرمنی کی، کوئی جاپان کی. ہم گاڑیاں بھی جاپان کی خریدتے ہیں نا. میڈیسن لینی ہو تو کوئی امپورٹنٹ میڈیسن ہو تو باہر کی لیتے ہیں کہ وہاں کی جو میڈیسن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. کوئی بھی چیز آپ نے لینی ہو تو ہم کہاں کی لیتے ہیں؟ پاکستانی پروڈکٹ لیتے ہیں، باہر کی لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صادق اور امین ہیں. اسی وجہ سے. تو یہ کون بنا رہا ہے یہ 2 نمبر چیزیں؟ یہ کوئی مریخ سے بن کے آ رہی ہیں، کوئی کسی اور سیارے سے بن کے آ رہی ہیں. یہ سارے یہی حاجی نوازی ہیں، سارے یہی حاجی نوازی ہیں جو بنا رہے ہیں. آج دنیا میں ہمارا جو پاسپورٹ ہے، دنیا کے بدترین جو پاسپورٹ ہیں، ان آخری نمبر پہ جو بدترین 5 پاسپورٹ ہیں ان میں ایک ہمارا پاسپورٹ ہے. پاسپورٹ کسی ملک کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ کتنے صادق اور امین ہے. یہ پاسپورٹ، آپ کی جو پاسپورٹ کی رینکنگ ہوتی ہے نا، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے صادق اور امین ہونے کی رینکنگ ہے کہ آپ کو دنیا میں کتنا صادق اور امین سمجھا جاتا ہے. تو ہماری رینکنگ دنیا میں صادق اور امین ہونے میں یہ ہے. لوگ تو یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم ڈکیتی اس لیے کریں کہ لوگوں کو صدقہ دیں، تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ تو صدقہ تو وہ بھی دے رہا ہے. کیا خیال ہے؟ کسی کو لوٹیں گن پوائنٹ پہ، 20,000 روپے لیں، 10,000 صدقہ کر دیں، 10,000 جیب میں رکھیں، آپ سخی بھی بن جائیں گے، واہ واہ بھی ہو جائے گی. بہت پیسہ خرچ کرتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام جو ہے نا، یہ جو ہم نے اس کی بہت زیادہ لمٹ، باؤنڈریز کھینچ دی ہیں، اتنا جو اس کو محدود کر دیا ہے اسلام کے تصور کو، جتنا ہم اس کو محدود سے محدود تر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہم مزید مغلوب ہوتے چلے جائیں گے دنیا میں، اور اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. اس لیے کہ یہ اللہ کا سسٹم ہے نہیں، یہ اللہ کے سسٹم کا مذاق ہے. ہمارے پیغمبر کی پہچان اگر صادق اور امین تھی، ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک دنیا میں ہماری پہچان صادق اور امین نہ ہو. سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے یہ. جب ہماری پہچان دنیا میں صادق اور امین قرار پائی کہ پاکستانی قوم صادق اور امین ہے، جہاں پاکستانی کا ٹائٹل آئے ساتھ ہی لوگوں کے دماغ میں آئے صادق اور
امین. بس پھر ہمیں کسی ترقی کی، یہی ترقی ہے ہماری. دنیا کے اندر اگر ان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، کس وجہ سے کر رہی ہے؟ آپ اگر ان کی پروڈکٹ خریدتے ہیں، جاپان کی گاڑی اگر آپ خریدتے ہیں، تو آپ جاپان کی گاڑی اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں؟ بولیں. جاپان کی گاڑی آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ بدھسٹ ہیں، اس لیے میں جاپانی گاڑی خریدتا ہوں؟ یا جرمنی کی پروڈکٹ آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں یا کسی دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس لیے میں جرمنی کی پروڈکٹ خرید رہا ہوں؟ سمپل ایک بات ہے کہ بھائی انہوں نے جو پروڈکٹ بنائی ہے وہ ٹھیک بنائی ہوگی. ایسا ہی ہے نا. میٹھی میٹھی باتیں ہم لوگوں نے بہت سنی ہوئی ہیں. میٹھی میٹھی باتیں، جیسے بہت زیادہ میٹھا کھانے سے آدمی کو شوگر ہو جاتا ہے نا، تو ہمیں بھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید شوگر ہو گیا، روحانی اعتبار سے شوگر ہو گیا. اپنے گھر کے معاملات، اپنی تجارت، اپنی جاب، اپنی ملازمت، اپنے کام، ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب ہمارے ہاں آپ اسی چیز کو دیکھ لیں، ایک طبقہ ہے جو مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک طبقہ ہے جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی آپ کے مثلاً 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو آپ نے مدرسے میں بھیج دیا، 3 کو آپ نے اسکول کالج یونیورسٹی میں بھیج دیا. اب ہوتا کیا ہے، کالج یونیورسٹی پڑھانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. سارے انسانی ضروریات کی، انسانی معاشرے کی ضروریات ہیں. سارے لوگ مولوی بن جائیں گے تو آپ کا علاج کون کرے گا؟ پھر آپ کے سر میں درد ہوگا تو کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے نا. آپریشن کروانا ہوگا تو مفتی صاحب تھوڑی کرے گا آپریشن، ڈاکٹر ہی کرے گا. ضرورت ہے معاشرے کی سب. لیکن گڑبڑ کیا ہو رہی ہے؟ گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب اس نے قرآن نہیں پڑھنا. اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ کہ اب اس کو قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں. بس یہ اپنی ڈاکٹری کی فیلڈ میں جائے، پڑھے، MBBS کرے، پھر آگے جو بھی اسپیشلائزیشن کرنی ہے وہ کرے، فیلڈ میں چلا جائے. کسی نے انجینئر بننا ہے تو بس اس کا مطلب ہی اس نے قرآن نہیں پڑھنا. کسی نے پائلٹ بننا ہے، اس کا مطلب اس نے قرآن نہیں پڑھنا. کسی نے کوئی سائنس کی فیلڈ میں جانا ہے، اس کا مطلب اس نے قرآن نہیں پڑھنا. قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ اس نے پڑھنا ہے جو مدرسے میں جائے گا. مدرسے میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہماری آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے پاکستان کی. مدارس میں پڑھنے والے جو ٹوٹل تعداد بتائی جاتی ہے نا، وہ کوئی 30-35 لاکھ 40 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. سب کچھ ملا کے 40 لاکھ کر دیں آپ. 25 کروڑ کی آبادی میں سے مدارس میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ میکسیمم 40 لاکھ لوگ جاتے ہیں. تو 25 کروڑ کی آبادی کو یہ 40 لاکھ لوگ چینج کریں گے. یعنی یہ 40 لاکھ لوگ قرآن پڑھیں گے، اور ان میں سے بھی کتنے، مطلب 40 لاکھ میں سے کوالٹی پڑھنے والے، کوالٹی ایجوکیشن کتنوں کو ملتی ہوگی 40 لاکھ میں سے؟ اس 40 لاکھ میں تو وہ بھی شامل ہے جو قاعدہ ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان 40 لاکھ میں کوالٹی ایجوکیشن کتنے لوگوں کو ملتی ہوگی دین کی؟ ظاہر ہے ہر سطح پہ مدارس بنے ہوئے نا، گاؤں میں بھی ہیں، دیہات میں بھی ہیں، قصبوں میں بھی ہیں، شہروں میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. ہر جگہ تو تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کو میکسیمم پڑھنے پڑھانے والے یہ لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں. اور باقی لوگوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان مظلوم کیوں ہیں، مسلمان مغلوب کیوں ہیں، مسلمان پٹ رہے کیوں ہیں. تو یہ تو اگر نہ پٹتے تو سوال ہوتا کہ کیوں نہیں پٹ رہے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. آپ نے سسٹم کو چھوڑا ہوا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹ کیوں رہا ہوں. تو یہ تو سوال اس وقت ہوتا کہ سارے لوگ دین پہ عمل کر رہے ہوتے، پھر مسلمان پٹ رہے ہوتے تو پوچھتے کہ یار ہم کیوں پٹ رہے ہیں. آج ہماری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری زندگی کا، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں خود غرض بناتا ہے. ہمارے تعلیمی نظام کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تعلیمی نظام کا کیا مقصد ہے؟ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو کیوں بنتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے، ہوتے ہیں جن کی اچھی نیت ہوگی کہ انسانیت کی خدمت کریں گے اور
مخلوق خدا کی خدمت کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی فیلڈ اگر کوئی جاتا ہے اس میں تو وہ یہی دیکھتا ہے اس کا اسکوپ کیا ہے. میں انجینئر بنوں گا تو میں کتنے پیسے کماؤں گا, MBA کروں گا تو کتنے پیسے کماؤں گا. تو اگر تعلیمی نظام کا مقصد ہی یہ ہو کہ پیسہ کمانا ہے, تو پیسہ کمانے کا مطلب یہ کہ میں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے, اپنے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی زندگی کو بہتر کرنا ہے بس. تو کوئی بھی معاشرہ, اسلامی معاشرے کا تو یہ تصور نہیں ہے. اسلام میں ہم جانتے ہیں زکوٰۃ کا حکم ہے نہیں ہے, تو زکوٰۃ کیا اپنے گھر میں دی جاتی ہے؟ صدقات کا حکم ہے, میراث کے احکام شریعت کے اندر پڑوسی کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, صلہ رحمی ہے وغیرہ وغیرہ. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. انسان کے مال میں, مسلمان کے مال میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کے کتنے حصے پر عمل کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا اگر ہم سوچیں نا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں, اس والناس پہ جا کے ختم کریں, قرآن کریم آپ نے پورا پڑھا سنا, تو اس قرآن کریم میں کتنے احکام اللہ نے دیے ہوں گے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں نکاح کے مسائل بھی ہیں, طلاق کے مسائل بھی ہیں, خلا کے مسائل بھی ہیں, کاروبار کے مسائل بھی ہیں, سود سے متعلق احکام بھی ہیں, انبیاء کے واقعات بھی ہیں, لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا. اب دیکھیں ایک مثال میں دیتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں. ہمارے ہاں ایک تصور, جیسے دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کا تصور ہے, اسی کی وجہ سے ایک تصور دین اور دنیا کا الگ الگ, کہ یہ دینداری ہے, یہ دنیا داری ہے. یہ دینداری ہے, یہ مسلمان کا ہر کام دین ہی ہے اگر وہ شریعت کے مطابق کرے تو. اس کی نیند بھی دین ہے, اس کا کاروبار بھی دین ہے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں, پورا واقعہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پورے واقعے کے اینڈ میں جا کے مصر کے فائنانس منسٹر بن گئے تھے. ایسا ہی ہے نا, وزیر خزانہ بن گئے تھے. یوسف علیہ السلام اس پورے واقعے میں آخر میں جا کے کیا بنے؟ انہوں نے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض, کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنائیں. انی حفیظ علیم, اس لیے کہ میں پیسوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور اس کا علم بھی رکھتا ہوں, امانت دار بھی ہوں اور اس کام کو پروفیشنلی جانتا بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھا دیا تھا, اکاؤنٹنگ فائنانس کا جو علم تھا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا معجزاتی طور پر. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں امانت دار بھی ہوں, اس فن کو جانتا بھی ہوں, اس لیے آپ مجھے یہ شعبہ حوالہ کریں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا بنے؟ فائنانس منسٹر. کیا بنے؟ فائنانس منسٹر. تو فائنانس منسٹر ہم اس کو دینداری سمجھتے ہیں, دنیا داری سمجھتے ہیں؟ فائنانس منسٹر بننے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا داری سمجھتے ہیں نا. ہمارے کہیں دماغ کے کسی ایک کونے میں بھی ہے کہ یہ دینداری ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا ارشاد فرمائیں گے آپ لوگ؟ یا ہم ان سے زیادہ دیندار ہیں معاذ اللہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ دیندار تھے یا ہم لوگ زیادہ دیندار ہیں؟ بولیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام, تو یہ تو قرآن کی آیت ہے نا, کوئی قصے کہانیاں تو نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, اس کو انکار تو نہیں کر سکتے. تو حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے, فائنانس منسٹر بنے. تو جب فائنانس منسٹر بنے اس کا مطلب فائنانس منسٹر بننا بھی کیا ہے؟ دینداری ہے. تو اگر ہمارا فائنانس منسٹر ایسا ہو جس کو قرآن آتا ہو, حدیث آتی ہو, وہ ہماری صحیح سسٹم کو چلائے گا, یا جس کو قرآن حدیث کا کچھ نہ پتا ہو وہ صحیح چلائے گا؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام آج ہمارے ہاں عجیب میں تو کبھی سوچتا ہوں حیرت ہوتی ہے, پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوئے. ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے, دیکھیں یہ انبیاء پر نا کامن جو ایک اعتراض ہوتا رہا ہے نا, قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا, قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق, کہ یہ کیسا رسول ہے, کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے. یعنی رسول ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اور بازار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول کا بازار میں کیا کام؟
قرآن کریم میں اسی سورہ فرقان کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سارے پیغمبر کھانا بھی کھاتے تھے، سارے پیغمبر بازاروں میں بھی جاتے تھے، سارے پیغمبر کھانا بھی کھاتے تھے، سارے پیغمبر بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کسی کو کوئی مولوی صاحب، امام صاحب بازار میں نظر آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار مولوی صاحب کو دیکھو بازار میں گھوم رہا، کہتے نہیں کہتے؟ کہتے نہیں کہتے؟ میں کوئی ہوائی باتیں تو نہیں کر رہا، یہ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ یہ اعتراض رسولوں پہ کون کرتے تھے؟ کافر کرتے تھے۔ رسولوں پہ یہ اعتراض کون کرتے تھے؟ کافر کرتے تھے۔ آج ہم مولویوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں مسلمان ہو کہ مولوی صاحب کا بازار میں کیا کام؟ یعنی مولوی صاحب کا مطلب یہ کہ مولوی صاحب وہ ہوگا، نیک آدمی وہ ہوگا جو جس کو کہتے ہیں نا بسم اللہ کے گنبد میں بند، جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو دنیا جہان کا، بس اللہ اللہ کرے، مسجد میں بیٹھا رہے، نماز پڑھائے، جنازہ پڑھا دے، نکاح پڑھا دے، بس اللہ اللہ۔ مولوی کا اس سے آگے کوئی کام نہیں ہے۔ اور مولویوں نے بھی اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے لوگوں کی باتوں سے پتہ نہیں متاثر ہو کر کہ یار ٹھیک ہے وہ کیا بولے گا، وہ کیا۔ بھائی ایک تو کوئی غلط کام کر رہا ہو تو سمجھ میں آتی ہے، غلط کام تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اور ٹھیک ہے کسی کے سامنے بالکل نہیں کرنا چاہیے، گناہ ویسے گناہ ہے، کسی کے سامنے گناہ کرنا ڈبل گناہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے کسی کے سامنے گناہ سے، برے کام سے بچنا چاہیے، لیکن بازار میں جانا تو گناہ کا کام نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ تصور ہے دین کا کہ بھائی اس کو دنیا کا کچھ عطا پتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب فائنانس منسٹر بنے تو آپ کو پتا ہے اس وقت پوری دنیا میں قحط آیا تھا۔ قرآن کریم کی آیات میں اسی کا ذکر ہے نا، وہ جو خواب دیکھا، پھر مصر کے بادشاہ کے پاس گیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر پیش کی کہ آئندہ 7 سالوں میں قحط آنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان تمام سالوں کی پلاننگ کر کے پہلے سے ساری چیزیں سٹور کی کہ جب قحط آئے گا تو مصر کے اندر ہماری عوام متاثر نہ ہو۔ تو جب پوری دنیا کے اندر قحط تھا، مصر کے اندر قحط نہیں تھا۔ پوری دنیا کے اندر قحط تھا، ساری دنیا سے لوگ گندم لینے کے لیے کس کے پاس آتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ۔ تو یہ خود بخود ہو گیا سارا، یا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی ہوگی انہوں نے، کوئی منصوبہ بندی کی ہوگی کہ کتنی چیزوں کو سٹور کرنا ہے، کتنی ریلیز کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی، کتنی بیچنی ہے، کتنی نہیں، کچھ کیا ہوگا نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ اتا پتہ دنیا کا نہیں تھا۔ جب ساری دنیا فیل ہو گئی سسٹم کو چلانے میں، تو سسٹم کس کا چلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب حکومت کر رہے تھے تو وہ آئندہ آنے والے چیلنجز کا بھی پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھتے تھے کہ آئندہ 7 سال میں ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہوگا کہ ہم پہلے سے اس کی تیاری کر کے رکھیں۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ امریکہ جو ہے نا، یہودی 100 سال کی سازشیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے؟ یہودی کیا کرتے ہیں؟ 100 سال کی سازشیں کرتے ہیں۔ آج دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ترکی میں انہوں نے یہ کیا، خلافت عثمانیہ کا ایسے خاتمہ ہوا، پھر خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر 100 سال کا انہوں نے ایک معاہدہ لکھوایا اور فلاں کیا۔ 100 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اور ہم ان کی سازشوں کا کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ منصوبہ بندی کرنا ہمیں حضرت یوسف علیہ یہ قرآن میں جو اللہ نے پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے ہیں، کیوں ذکر کیے ہیں؟ ثواب کے لیے کہ ثواب ملے گا پڑھنے سے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کیوں آیا ہے؟ اسی لیے آیا ہے کہ اس سے سبق حاصل کرو، اس سے یہی سبق حاصل کرو کہ جس طرح وہ مستقبل کی پلاننگ کرتے تھے تم بھی مستقبل کی پلاننگ کرو۔ آج ہم پلاننگ نہیں کرتے، پلاننگ وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی باہر گیا تو کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، پھسل گیا، اگلے دن گیا تو پھر دیکھا تو اس نے کہا آج پھر پھسلنا پڑے گا۔ چھلکا پھر پڑا ہوا تھا تو کیا کہا اس نے؟ آج پھر پھسلنا پڑے گا۔ تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ یار انہوں نے سازشیں کی ہیں، لہٰذا اب ہم اس سازش کا شکار ہوں گے۔
اب کل اس سازش کا شکار ہوں گے، پرسوں اس سازش. بھائی کیوں ہم سازش کا شکار ہو رہے ہیں؟ ہمیں اللہ نے عقل نہیں دی، یہ دین اللہ نے ہمیں نہیں دیا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا. کیوں ہمیں پھسلنا پڑتا ہے بار بار؟ ہم کیوں اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ 50 سال کی 100 سال کی منصوبہ بندی کریں؟ ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہم نے کوئی 50 سال کی منصوبہ بندی کی ہو، 100 سال کی منصوبہ بندی کی ہو کہ 100 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے، 50 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کوئی تصور ہی نہیں ہے اس چیز کا. تو ہرگز دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل دنیا و ما فیہا. حدیث میں آتا ہے المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا. جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو آپ کو دین پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا. یہ جو ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام سارے مولوی مفتی تھے؟ ہمارے ذہن میں کیا تصور ہے صحابہ کرام کا؟ صحابہ کرام سارے مولوی مفتی نہیں تھے. صحابہ کرام میں مفتی چند صحابہ تھے جن سے جا کے سارے صحابہ فتویٰ پوچھا کرتے تھے. 7 بڑے صحابہ تھے، اور تمام صحابہ میں یعنی مفتیان کرام کے سارے لیول کے مفتیان کرام کو ملا لیں تو 200 سے زیادہ مفتی نہیں تھے صحابہ میں. کتنے؟ 200. اور تعداد 1.25 لاکھ ہم بتاتے ہیں نا، صحابہ کی 1.25 لاکھ صحابہ تھے. تو یہ باقی سارے صحابہ کوئی مفتی مولانا نہیں تھے، یہ سارا اسی طرح صاحب کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن انہوں نے دین کو ایز اے سسٹم لے لیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں انہوں نے باری مقرر کر رکھی تھی. ایک دن وہ اپنے کاروبار کے لیے جاتے تھے اور کسی صحابی کو بھیجتے تھے کہ تم مجلس میں جاؤ، جو بات آپ سنو وہ مجھے رات کو بتا دینا. اگلے دن میں مجلس میں جاؤں گا، تم اپنا کام کرنا، جو بات میں سنوں گا وہ میں تمہیں بتا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور کی مجلس میں شریک ہوتے تھے کہ ایک دن آتے تھے، ایک دن نہیں آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن جا کے اپنا کام کرتے تھے. تو صحابہ کرام میں آپ کو زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ صحابہ کرام مل جائیں گے، ہر زندگی کے شعبے سے وابستہ صحابہ کرام مل جائیں گے. لیکن وہ سب صحابہ تھے، اور ان سب نے مل کر دنیا کے اندر اسلام کا نظام نافذ کیا یا نہیں کیا؟ عربوں کی تو اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی اسلام کے آنے سے پہلے. حضرت عمر فرماتے تھے نا کہ میں وہ شخص ہوں کہ میرا والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے نہیں دیتا تھا، کہ اس کو اونٹ چرانا نہیں آتا. 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے. آج تک دنیا کے اندر ان کے عدل کی مثال دی جاتی ہے نہیں دی جاتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں سے کہا کہ کوئی آرزو، کوئی تمنا پیش کرو، تمہارے دل میں کیا آرزو ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ کمرہ دراہم سے بھرا ہوا ہو اور وہ دراہم سارے کے سارے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. میرے دل میں یہ آرزو ہے، یہ کمرہ دراہم سے بھرا ہوا ہو اور وہ سارے درہم میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. دوسرے سے کہا آپ کوئی آرزو، آپ کے دل میں کیا آرزو ہے؟ انہوں نے کہا میرے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ کمرہ سونے سے بھرا ہوا ہو، گولڈ سے، اور وہ سارا کا سارا سونا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کی کیا آرزو ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سنیں، غور سے سنیں حضرت عمر کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. حضرت عمر نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کمرہ ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ ابن یمان، معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو، اور ان سب لوگوں کو میں زندگی کے مختلف شعبوں میں بھیج کر سسٹم کا حصہ بنا دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. کہ میری یہ خواہش ہے. ایک نے یہ خواہش کی کہ کمرہ سونے سے بھرا ہوا ہو، دراہم سے بھرا. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے کام کے لوگ ہوں، حضرت ابو عبیدہ جیسے، حضرت معاذ جیسے، حضرت حذیفہ ابن یمان جیسے، اور یہ کمرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو اور ان سب کو میں دین کے کام میں اور سسٹم کا حصہ بنا کے لگا دوں کہ بھئی کام کرو جا کے.
حضرت ابو عبیدہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا تھا امین هذه الامہ، 10 مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ، ان کو آپ نے ٹائٹل دیا تھا امین هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے امانت دار۔ وہ کون ہیں؟ ابو عبیدہ ہیں، عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ حضرت حذیفہ ابن یمان یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رازدار تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے راز کی باتیں ساری ان کو بتائی تھیں، منافقین کی پوری فہرست حضور نے ان کو دی تھی کہ یہ سارے منافق ہیں اور یہ کسی کو بتانا نہیں، صرف تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں گئے یا نہیں گئے، اگر حضرت حذیفہ جنازے میں نہیں جاتے تھے تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے جنازے میں، کہ یہ نہیں گئے اس کا مطلب یہ بھی منافق ہوگا اس لیے نہیں گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کے سب سے بڑے مفتی اس امت کے وہ معاذ بن جبل ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے، اس کا کیا مطلب؟ امانت دار لوگ چاہیے، راز کو اپنے پاس محفوظ کرنے والے لوگ چاہیے، حلال و حرام کا علم رکھنے والے لوگ چاہیے، اور ان کو میں سوسائٹی میں پھیلا دوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ اگر ہمارا قرآن سے یہی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانی یہی تعلق ہے تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ تعلق کافی نہیں ہے، یہ انتہائی ناکافی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کے کو تلاش کرے گا، پیچھے چلے گا، وہ قبول نہیں ہے۔ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ بھائی میرے کاروباری معاملات کیسے ہیں، میرا بزنس کیسا ہے، میں نے کسی سے قرض لیا ہے، کسی کو قرض دیا ہے، بیوی کا مہر ادا کیا ہے نہیں کیا، جس سے قرض لیا ہے اس کو میں نے رلایا تو نہیں، اس کا قرض واپس کیا، کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کیا ہوا، بہن کی میراث تو دبا کے نہیں بیٹھا ہوا، یتیم بھتیجے کی میراث پہ قبضہ کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ ساری وہ چیزیں جس سے انسان نیک بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ انسان کے اخلاق کا پتہ اس کے گھر میں چلتا ہے کہ وہ گھر میں اس کا رویہ کیسا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ایک مرتبہ دوڑ لگائی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی۔ حضرت عائشہ کی عمر کم تھی عمر ان کی، اور جسم ہلکا پھلکا تھا، وہ آگے نکل گئیں۔ ایک دفعہ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ دوبارہ ریس لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا جسم اس وقت بھاری ہو گیا تھا، تو جب ریس لگائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا تل کا بھی تل کا، کہ میں نے برابر کر دیا، پہلے تم جیتی تھی اب میں۔ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، ہم تک صحابہ نے نقل کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ساری باتیں معاشرے میں سب کو پتہ ہوگی نا کہ حضور نے کیا کیا ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی ہے، پتہ ہوگا نا صحابہ کو، جبھی تو روایتیں پہنچی ہیں ہم تک۔ یہ ہمیں تو فرشتوں نے آ کے نہیں بتایا نا، یہ روایات میں، اور صحیح روایات میں یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اپنی اہلیہ کے ساتھ ریس بھی لگاتے تھے نہیں لگاتے تھے؟ تو ہمارے ہاں یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، بزرگی کے خلاف ہے نہیں ہے بیوی کے ساتھ ریس لگانا، ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا اپنے دل سے پوچھیں نا، ہم کس دین کو مانتے ہیں، کیا دین ہے ہمارا؟ اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی پارک میں چلا جائے واک کرنے کے لیے، کوئی فیملی پارک ہے کہ یار میں واک کر لوں کسی طرح، وہ کسی کی داڑھی ہو، وہ کہیں گے یار اس کو دیکھو حاجی مولوی صاحب داڑھی والا ہے اور بیوی کے ساتھ پارک میں گھوم رہا ہے۔ تو داڑھی کا کیا مطلب بنایا ہوا بھائی آپ لوگوں نے؟ کیا مطلب ہے داڑھی کا؟
داڑھی والا بازار میں بھی نہیں جا سکتا، وہ کسی سے مل بھی نہیں سکتا، وہ فیملی کے ساتھ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتا، وہ پارک میں بھی نہیں جا سکتا، بچوں کو تفریح بھی نہیں کروا سکتا۔ داڑھی والوں پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ کام کریں تاکہ دنیا کو دین کا صحیح میسج جائے کہ یہ دین ہے، ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیا تصور بنایا ہوا ہے دین کا؟ وہ جب جائے گا داڑھی والا، جب کوئی عورت دیکھے گی کہ یہ داڑھی والا تو اپنی بیوی کو گھماتا پھراتا ہے، تفریح کرواتا ہے، پارک میں لے جاتا ہے، تو وہ کہے گی، لڑکیاں کہیں گی بھائی ہم بھی داڑھی والوں سے شادی کریں گی۔ کیا خیال ہے؟ لیکن جب وہ لڑکیوں کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ یہ تو گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دے گا مجھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بات غور سے سنیں، جب بھی آپ نے سفر کیا ہے، آپ کی کوئی نہ کوئی اہلیہ آپ کے ساتھ سفر میں ہوتی تھی۔ آپ کو حضور کے اسفار میں شاید ہی کوئی ایسا سفر ملے کہ آپ سفر میں ہوں اور آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ نہ ہو، شاید کوئی سفر ملے آپ کو، شاید آپ کو سیرت میں کوئی ایسا سفر ملے کہ حضور سفر میں ہیں اور اہلیہ ساتھ نہیں ہے۔ اب اگر آپ بائک پہ بیوی کو بٹھا دیں تو مسئلہ، گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیں تو مسئلہ، پارک میں لے جائیں تو مسئلہ، پیچھے بٹھائیں تو مسئلہ، کہتے ہیں پیچھے کیوں بٹھایا، آگے کیوں نہیں بٹھایا، آگے بٹھائیں تو کہتے ہیں آگے کیوں بٹھایا، پیچھے کیوں نہیں بٹھایا۔ وہی گدھے والی کہانی ہے نا، وہ کہتے ہیں باپ بیٹا جا رہے تھے، باپ گدھے پہ بیٹھا ہوا تھا، بیٹا پیدل چل رہا تھا، تو لوگوں نے کہا یار کیسا باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہ اترا، بیٹے کو بٹھایا، بولا بیٹا تم بیٹھ جاؤ۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں ایسا بدتمیز بیٹا ہے، باپ پیدل چل رہا ہے، بیٹا گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں دونوں بیٹھ جاتے ہیں، دونوں بیٹھے، کہا یار ایسے ظالم لوگ ہیں، ایک گدھے پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا دونوں اتر جاتے ہیں، پیدل لے جاتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں ایسے بے وقوف لوگ ہیں، گدھا پاس ہے پیدل جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں اس گدھے کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ لوگ ہیں بے وقوف لوگ، گدھے پہ سوار ہوتے ہیں، اس نے گدھے کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا۔ تو کیا کریں؟ نہ آپ گدھے پہ سوار ہونے دیتے ہیں، نہ گدھے کو اپنے اوپر سوار کرنے دیتے ہیں، تو کیا کریں؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ ہمارے لیے معیار لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، سوسائٹی کی باتیں نہیں ہیں، کوئی خوش ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے لیے معیار سیرت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن میں اللہ نے اسی لیے کہا ہے تمہارے لیے رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں، اور کوئی نہیں ہے ہمارے لیے رول ماڈل۔ جب رول ماڈل اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کی سیرت سے یہ چیزیں ہمیں صحیح احادیث، صحیح روایات سے سیکھنے کو ملتی ہیں، تو دین کا تصور وہ قابل قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کا حکم رسول کے طریقے کے مطابق، یہ رسول کا طریقہ ہے۔ تو اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو، اپنی سوسائٹی کے پریشر کو دین کے حکم پہ غالب نہ کیا کریں۔ جو دین کا حکم ہے اس کو دین کا حکم رہنے دیں۔ ہمارے ہاں دین کا، دینداری کا یہی تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی دیندار ہوگا تو اس کا مطلب بہت زیادہ سخت، بہت زیادہ اسٹرکٹ، بہت زیادہ کوئی روڈ قسم کا اس کا بیہیویئر ہوگا۔ لوگوں کو ہنسنے سے بھی مسئلہ ہے کہ یہ کوئی ہنس رہا ہو تو کہتے ہیں یہ ہنس کیوں رہا ہے، اس سے بھی مسئلہ ہے لوگوں کو، ہنسنے سے بھی مسئلہ ہے کہ ہنس کیوں رہا ہے۔ رو رہا ہو تو بھی مسئلہ ہوگا کہ پاگل ہو گیا کیوں رو رہا ہے، ہنس رہا ہو تو بھی مسئلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شمائل میں یہ بات لکھی ہے، دائم التبسم، آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ حضور کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ تو اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سخت مزاج ہوتے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی؟ ہاں، دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو آپ کو فوراً غصہ آ جاتا تھا، شریعت کے حکم کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو آپ کو غصہ آ جاتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ کئی صحابہ نے یہ روایات نقل کی ہیں کہ جب بھی ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، حضور نے ہم سے مسکرا کر ملاقات کی، تبسم آپ کے چہرے پر ہوتا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف حصے ہیں، ظاہر ہے ان سب پہ بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ حکمران بھی تھے، آپ ایک لیڈر بھی تھے، آپ ایک سپہ سالار بھی تھے، ساری زندگی کے شعبوں میں آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن کو ہم ایز اے سسٹم ایکسیپٹ کریں کہ یہ قرآن ہے اور بس ہم نے اس قرآن پہ چلنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔
اور قرآن کا، دین کا وہ تصور پیش نہ کریں کہ لوگ دین سے دور ہوں. یا تو یہ ہے نا کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں حق بات کڑوی ہوتی ہے. سچ بات کیا ہوتی ہے؟ بولتے ہیں نا لوگ، سچ بات کیا ہوتی ہے؟ کڑوی ہوتی ہے. جھوٹی بات اس سے بھی زیادہ کڑوی ہوتی ہے. آپ کو اگر کوئی کہے کہ آپ چور ہیں، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ بولیں، برا لگے گا نا. تو اگر کوئی آپ کو کہے اچھا آپ کو برا لگ رہا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے. آپ کو برا لگ رہا ہے نا، اس کا مطلب سچ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے، پھر کیوں کڑوا لگ رہا ہے؟ تو یہ ہم نے کہاں سے نکال لیا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے؟ کہاں سے نکالا ہے ہم نے؟ جھوٹ سچ سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے. آپ کسی پہ الزام لگا کے دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے. سچ بولنے سے شاید وہ آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا، لیکن جھوٹا الزام لگائیں گے تو شاید تھپڑ بھی مار دے گا وہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جو آپ نے جھوٹ بولا ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے، اس کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے تو تھپڑ مار رہا ہے آپ کو. بعض اوقات ہمارا اپنا بیہیویئر، ہمارا اپنا رویہ، ہمارا اپنا طرز عمل ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. اس کو ہم ڈال دیتے ہیں دین کے کھاتے میں کہ یہ دین سے دور ہے. بھائی وہ دین سے دور نہیں ہے، وہ آپ سے متنفر ہے. آپ کی شخصیت اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دین سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حق بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے علماء نے لکھا ہے کرنی چاہیے. طریقہ بھی حق ہونا چاہیے، نیت بھی حق ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ. نرمی جہاں داخل ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، جہاں سے نرمی نکلتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، یہ صحابہ آپ کے آس پاس سے اٹھ کے چلے جاتے. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ حضور کے بارے میں، کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ صحابہ آپ کے آس پاس سے. تو اگر صحابہ آس پاس سے اٹھ کے جاتے تو اس کا معاذ اللہ کیا مطلب کہ حضور کا پیغام حق نہیں تھا؟ پیغام تو حق تھا. اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر مزاج کی سختی ہوتی صحابہ آپ کے قریب نہ آتے. اس کا مطلب صحابہ حضور کے قریب کیوں تھے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ان کو معاف کیا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں، ان کے ساتھ مشورہ کیا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب وحی ہیں، آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی. نبی کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جس کے پاس حضرت جبریل آ کے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اس کو کسی کے مشورے کی کیا ضرورت؟ لیکن اللہ نے فرمایا صحابہ سے مشورہ کریں، ان کو معاف کیا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کی جو حضور سے محبت تھی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں بے جا سختی نہیں تھی. اور یہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی یہ صحابہ آپ کے قریب نہ آتے. تو جب حضور کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو اگر میرے مزاج میں سختی ہوگی لوگ میرے قریب کہاں سے آئیں گے؟ اور جب میرے قریب نہیں آئیں گے میں کہوں گا یہ اصل میں گستاخ ہے، یہ دین سے متنفر ہے، اس کو دین کی باتیں بری لگتی ہیں اس لیے میرے قریب نہیں بیٹھتا. بھائی آپ کے قریب نہ بیٹھنے سے وہ بے ادب گستاخ کیسے ہو گیا؟ آپ کوئی معیار حق ہیں کہ میرے قریب جو بیٹھے گا وہ ایماندار ہوگا، جو میرے قریب نہیں ہوگا وہ بے ایمان ہوگا؟ کوئی معیار حق ہیں ہم؟ اپنے کردار پر، اپنے عمل پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر مجھ سے کوئی آدمی دور ہو رہا ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہمیں اس کو اس کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ اصل میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے مجھ سے دور ہو گیا. ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ میرے رویے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ یہ مجھ سے دور ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کے رویے میں سختی ہوتی صحابہ اٹھ کے چلے جاتے. تو اگر یہ میرے پاس سے اٹھ کے جا رہا ہے کہیں میرے رویے میں سختی تو نہیں ہے.
یہی معاملہ آج اولاد کے ساتھ ہے، یہی معاملہ آج بیوی کے ساتھ ہے، یہی معاملہ آج پڑوسیوں کے ساتھ ہے، یہی سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اس چیز کی خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا اگر میں عرض کروں، جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہتر ہے. اور وہ راستہ یہی ہے جو میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں. یہ وہ راستے کی کچھ مثالیں ہیں کہ زندگی کہاں پہ کیسے گزارنی ہے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم قرآن کو پڑھیں نہیں، سمجھیں نہیں. تو اس چیز کی نیت کریں، ارادہ کریں کہ بھئی ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی امام صاحب سے، کسی قاری صاحب سے وقت لے کے قرآن کی اپنی تجوید بھی ٹھیک کریں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے. اور آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، قرآن ضرور پڑھائیں اس کو، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن ضرور پڑھائیں. قرآن کی ضرورت ڈاکٹر کو بھی ہے، انجینئر کو بھی ہے، پائلٹ کو بھی ہے، ہر مسلمان کو ہے. یہ تصور دماغ سے نکال دیں کہ قرآن صرف وہ بچہ پڑھے گا جو مدرسے میں جا رہا ہے. یہ اس تصور نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. قرآن صرف اس بچے کی ذمہ داری نہیں ہے پڑھنا جو مدرسے میں جا رہا ہے، قرآن ہر بچے کی ذمہ داری ہے پڑھنا. قرآن کا ترجمہ، تفسیر پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو اس چیز کی نیت کرتے ہیں آپ لوگ، ارادہ کرتے ہیں، اس کی دعوت دیں لوگوں کو، اس کا ماحول بنائیں. یہ تصور ختم ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھنا مولویوں کا، مدرسے میں پڑھنے والوں کا کام ہے. قرآن ہر مسلمان کا کام. قرآن کی دعوت سب کے لیے، ہر انسان کے لیے، مسلمان نہیں، ہر انسان کے لیے قرآن کی دعوت. تو کم از کم مسلمان کے لیے تو ہے. گھر میں عورتیں ہیں وہ قرآن کو پڑھیں، مرد ہیں وہ قرآن کو پڑھیں. آپ کا مدرسے میں جانے والا بچہ اگر قرآن اٹھا کے پڑھتا ہے، آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے قرآن اٹھا کے پڑھیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ کوئی اہم کام ہے. ایسا نہیں کہ میرے ذمہ کوئی کام ڈال دیا ہے، میں نے ان سب کی بخشش کروانی ہے اور بس انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. اکثر لوگوں نے قرآن اس چکر میں چھوڑا ہوا ہے کہ بس 10 لوگ جنت میں لے کے جائے گا حافظ، تو بس ایک کو حافظ بنا دیا. تو ٹوٹل پاکستان میں کتنے حافظ ہوں گے؟ میرے خیال سے کوئی 20 لاکھ ہوں گے، 30 لاکھ ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے شاید. 20-30 لاکھ حافظ اگر ہوں، 25 کروڑ کی آبادی کو کیسے جنت میں لے کے جائیں گے سارے؟ کیسے لے کے جائیں گے 25 کروڑ کی ہم؟ اور کیا پتا وہ حافظ صاحب خود بھی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، کوئی گارنٹی تھوڑی ہے اس کے پاس. اس کا تعلق اس سے کہ وہ قرآن پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر وہ خود عمل نہیں کر رہا، اس کا خود پتہ نہیں ہے. اگر ایسی کوئی گارنٹی ہوتی پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، حفظ کرو بس مزے کرو. پھر تو جتنے حافظ ہیں ان کو تو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے، کچھ ضرورت نہیں ہے، بس حافظ بن گئے. تو جب اس حافظ صاحب کو خود نماز پڑھنا اس پہ فرض ہے، جب اس حافظ صاحب پر خود قرآن پہ عمل کرنا فرض ہے، اگر وہ خود قرآن پہ عمل نہیں کرے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو 10 اوروں کو کیسے لے کے جائے گا؟ یا تو یہ تصور ہوتا نا کہ حفظ کر لیا، آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ پکڑیں بھائی آپ جنتی ہیں، اور 10 لوگوں کا ٹکٹ بھی ساتھ لے لیں. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو جب حافظ صاحب کا خود پتہ نہیں ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ عمل کرتا ہو. حملۃ القرآن کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ قرآن کا حامل ہو. قرآن کا حامل ہونے کا مطلب یہ کہ اس پہ عمل کرنے والا ہو. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ بس یہ بخشوا دے گا، وہ بخشوا دے گا، فلانا بخشوا دے گا، بھائی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ خود بھی بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا. کسی انسان، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر کوئی آدمی جاتے جاتے معاذ اللہ خدا نخواستہ دنیا سے کفر کی حالت میں جاتا ہے، ساری زندگی کے اعمال اس کے ختم. کہتے ہیں نا اس صحابی کا نام بتائیں جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جنت میں جائے گا. ادھر مسلمان ہوئے، ادھر جنگ چل رہی تھی، وہاں جا کے شہید ہو گئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جنت میں چلے جائیں گے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی نماز پڑھیں، جہنم میں چلے جائیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور نے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے بتایا مفلس وہ ہے من لا درہم عندہ ولا متاع، جس کے پاس کوئی پیسہ، کوئی دولت نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، ایک ایک آ کے اللہ کو کہے گا یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے بدلہ چاہیے. اللہ فرمائیں گے اس کی نمازیں تمہاری ہو گئی. جو 50 سال نمازیں پڑھی تھی وہ چلی گئیں. دوسرا آئے گا یا اللہ
میرا پلاٹ دبایا ہوا تھا، اللہ فرمائیں گے اس نے جتنے حج کیے ہیں وہ سارے تمہارے۔ تیسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اللہ فرمائیں گے جو زکوٰۃ دی تھی ساری، تو جو نیکیاں کر کے گئے تھے 50-60 سال وہ لے لی، ان لوگوں نے جن حقوق و لباد جس کا جو حق تھا وہ اس نے لے لیا۔ لوگ اب بھی آ رہے ہوں گے کہ اللہ اس نے مجھے بھی نقصان پہنچایا، اس نے میرا بھی حق دبایا، تو اللہ فرمائیں گے ابھی تو نیکیاں نہیں ہیں اس کے پاس، تو ایسا کرو جو تمہارے گناہ ہیں وہ اس پہ ڈال دو۔ وہ حاجی صاحب، وہ نمازی صاحب، وہ سخی صاحب اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا، جو 50 سال نمازیں پڑھ کے گیا ہوگا، جس نے 50 حج کیے ہوں گے۔ تو جب 50 حج کرنے والے کے پاس گارنٹی نہیں ہے تو 2-3 حج کرنے والوں کے پاس تو ان کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے گارنٹی کا۔ اللہ کی رحمت سے امید سب کو رکھنی چاہیے، ہم سب مستحق تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن یہ آسرا کر کے بیٹھ جانا، حدیث میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھ لے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اسلام کو ایز اے سسٹم ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو لینا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو ارادہ کرتے ہیں سب۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔